بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، منتخب احادیث کا یہ باب بھی کلمہ طیبہ یعنی ایمان ہی سے متعلق ہے۔ اس باب میں غیب کی باتوں پر ایمان کے بارے میں قرآنی آیات جو نازل ہوئی ہیں، ان آیات میں سے چند آیات کے ترجمے کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر احادیث بھی آئیں گی اس کے متعلق۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ غیب کی باتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر اور تمام غیبی امور پر ایمان لانا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر کو مشاہدہ کے بغیر محض ان کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا، اور ان کی خبر کے مقابلے میں فانی لذتوں، انسانی مشاہدوں اور مادی تجربوں کو چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ، اس کی صفات عالیہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تقدیر پر ایمان لانا۔ اس سے متعلق قرآنی آیات ہیں، جن میں سب سے پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، لیس البر سے لے کے واولئک ھم المتقون تک، جس کا ترجمہ یہ ہے: جب یہود و نصارہ نے کہا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے تو ہم عذاب کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس کے خیال کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا: کوئی یہی نیکی و کمال نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے، اور اسی طرح آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں اور نبیوں پر یقین رکھے، اور مال کی محبت اور اپنی حاجت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں مال دے، اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور ان عقیدوں اور اعمال کے ساتھ ان کے یہ اخلاق بھی ہوں کہ جب وہ کسی جائز کام کا عہد کر لیں تو اس عہد کو پورا کریں، اور وہ تنگ دستی میں، بیماری میں اور لڑائی کے سخت وقت میں مستقل مزاج رہنے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو متقی کہا جا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت جو اوپر گزری اس کا ترجمہ تھا۔ آگے پھر سورہ فاطر کی آیت ہے، یا ایھا الناس سے لے کے فَأَنَّ تُؤْفَکُونَ تک، جس کا ترجمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگو، اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ آگے سورہ انعام کی آیت ہے، بدیع السماوات والارض سے لے کے شیء علیم تک۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں، ان کی کوئی اولاد کہاں ہو سکتی ہے جبکہ ان کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، ہم سب کے ایمان کی، جان مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔